بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور آخرت میں کسی بھی مقام یا مرتبے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کامیابیوں کو چھونا چاہتے ہیں تو بڑوں کا احترام کریں، خاص طور پر والدین کا، اور چھوٹوں کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آئیں۔ وہ افراد کے جو بد اخلاق ہیں وہ کسی بھی مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، ہاں پہنچتے ضرور ہیں لیکن گر جاتے ہیں۔ وہ مقام اور وہ مرتبہ ان کا پائیدار نہیں رہتا۔ مختلف علوم کا ذکر کیا گیا تھا، وہ سارے علوم خدائی علوم ہیں، وہ علوم کہ جو انسان کو خدا کے نزدیک کر دیتے ہیں، صرف وہی مفید ہیں۔ اور خدا سے قریب ہونے کا ایک طریقہ ریاضیت، ختم اور ذکر ہے کہ جس سے انسان خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے، خود کی باطنی آنکھوں کو کھول سکتا ہے، عالم برزخ کو دیکھ سکتا ہے، عالم بالا کو دیکھ سکتا ہے، وہ پچھلا عالم کے وہ جو چھوڑ کر آیا ہے اس کو بھی دیکھ سکتا ہے، اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اور جب انسان کمر کس لیتا ہے کہ مجھے اس مقام اور مرتبے کو حاصل کرنا ہے تو وہ مختلف قسم کی ریاضیت اور ختموں کو شروع کرتا ہے، لیکن اس سے بے خبر ہوتا ہے کہ ان کی کچھ شرائط ہیں، اگر وہ شرائط مہیا نہ ہو تو وہ ختم، وہ ذکر، وہ دعائیں سب بے اثر ہو جاتی ہیں۔ ختموں کے قبول ہونے کی پہلی شرط جو بیان کی گئی مال اور لقمے کا حلال ہونا ہے، اور دوسری شرط کہ جس پر گفتگو کریں گے مال اور لقمے کا طیب ہونا ہے۔ اگر انسان کا مال اور لقمہ طیب نہ ہو، اسے ختم کی بارگاہ سے، خدا کی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے، اس کے سینوں پر جواب رد دے دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مال حلال ہے تو کیا وہ مال طیب نہیں شمار ہوگا؟ مال حلال اور مال طیب میں کیا فرق ہے؟ عام طور پر لوگ حلال اور طیب میں کوئی فرق نہیں سمجھتے، جبکہ قرآن اور روایات کی نظر میں دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ آپ قرآن اور احادیث پر نظر ڈالیں، وہاں پر آپ کو حلال اور طیب دونوں الگ الگ نظر آ رہا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، دونوں الگ الگ ہیں، پس حلال الگ ہے، طیب الگ ہے۔ پہلے مرتبے پر مال حلال ہوتا ہے اور پھر جب اوپر کا درجہ آتا ہے تو مال طیب ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ مال حلال ہو لیکن طیب نہ ہو، پاک نہ ہو بلکہ گناہ سے آلودہ ہو۔ حلال مال ہے کہ جو چوری، رشوت، سود، غصب، جوئے وغیرہ سے پاک ہو، لیکن طیب وہ مال ہے کہ جس کو حاصل کرنے کی راہ میں کوئی گناہ یا معصیت نہیں کی ہو۔ مثلاً ایک دکاندار حلال مال کو خریدتا ہے اور بیچتا ہے، لیکن غصبی مکان میں بیچ رہا ہے، غصبی جگہ ہے، معاملہ وہاں پر طے کر رہا ہے۔ یہاں پر مال حلال ہے لیکن طیب نہیں ہے۔ مال حلال ہے لیکن جھوٹ بول کے بیچ رہا ہے۔ مال حلال ہے لیکن معاملہ کرتے ہوئے، بیچتے ہوئے اس کی نگاہ نامحرم پر چلی گئی اور وہ اسے لذت سے دیکھنے لگا، پس ایسا مال طیب نہیں ہے کہ جس کی خرید و فروخت کے درمیان میں، راستے میں، مسیر میں کوئی گناہ انجام پایا ہو۔ لہٰذا جب بھی کوئی ختم شروع کریں تو اس سے پہلے اپنے مال کو حلال اور طیب کریں۔ تیسری چیز کہ جو ختم کو خدا کی بارگاہ میں جانے سے روک دیتی ہے وہ انسان کی آبرو ہے، عزت ہے۔ انسان کے اندر کچھ ایسی صفات اور خصوصیات ہوتی ہیں کہ جو اس کے دل کے اندر ہوتی ہیں، جب تک وہ اس کو زبان پر نہیں لاتا، ظاہر نہیں کرتا، اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ جیسے حسد، اس کے اندر کے اثرات بھی ہیں۔ روایت میں ہے کہ جب تک اندر رکھے گا اس کے دن اس پر سخت اور تنگ ہوں گے، لیکن جب تک زبان پر نہیں لاتا گناہ نہیں ہے۔ لہٰذا تمام اثرات اور تاریکیاں اس وقت ہیں کہ جب کوئی کوشش کرے کہ فلاں شخص کو دوسروں کی نظر میں گرا دے۔ یہاں پر حقیقی مومن پہچانا جاتا ہے، وہ کہ جس کی زبان کے شر سے لوگ امان میں ہوں۔ لہٰذا اگر کوئی اپنے اندر یہ خصوصیت رکھتا ہے، یہ صفت رکھتا ہے کہ وہ دوسروں کی آبرو ریزی کرتا ہے تو کسی بھی صورت میں اس کے ختم کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ کسی بھی صورت اس ختم کو انجام نہیں دے کیونکہ اس ختم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔
اور جب انسان خود کے اندر سے اس صفت کو ختم کر دیتا ہے، آسمانی ہو جاتا ہے، خود کو آلودگی اور تاریکی سے نجات دے لیتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کسی ختم کو شروع کریں تو پہلے اپنی اس صفت پر کنٹرول کریں۔ 20، 30، 40 دن اس صفت کو کنٹرول کریں، اور جب یہ صفت مکمل طور پر کنٹرول ہو جائے کہ آپ کسی کی برائی نہیں کر رہے، آپ کسی کی برائی نہیں سن رہے، تو اس کے بعد ختم کے میدان میں پاؤں رکھیں۔ چوتھی چیز وہ مکان کہ جہاں پر آپ عمل کر رہے ہیں، ختم کو کر رہے ہیں، کیونکہ سارے ختموں میں یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک مخصوص وقت اور ایک مخصوص جگہ پر، اور زیادہ تر ختموں کو ہے کہ تنہائی میں انجام دیں، کہ جس مکان کو آپ انتخاب کر رہے ہیں وہ مکان پاک ہو، طیب بھی ہو، غصبی نہ ہو۔ اسی لیے بزرگان دین جب کسی کو کسی ختم کی سفارش کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے حرم میں یا اس طرح کی کوئی جگہ پر ختم کو انجام دے۔ پانچویں چیز جو ختم کو پاورفل کرتی ہے وہ گناہوں سے دوری ہے۔ شخص کے جس کو توفیق عطا ہوئی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں بیٹھے اور ختم کو انجام دے، ضروری ہے کہ ختم کی مدت کے دوران خیال رکھے، کوشش کرے کہ گناہ نہ کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ختم کے دوران گناہ نہ کرے، بلکہ وہ 30 دن، 40 دن یا 2 ہفتے، جتنے دن بھی ختم کو انجام دے رہا ہے، 24 گھنٹے اس تلاش میں رہے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، ورنہ ختم کا کوئی اثر نہیں دیکھے گا۔ چھٹا یہ کہ اسے ختم پر یقین ہو۔ کوئی بھی کسی بھی عمل یا ختم کو انجام دے کر نتیجے پر نہیں پہنچتا، مگر یہ کہ وہ اس پر یقین رکھتا تھا۔ شک ختم کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ ساتواں، اخلاص کے ساتھ ختم کو انجام دے۔ بہت سارے مومنین ختم کے دوران خدا کی خاص توفیقات سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ اعمال کو شائستہ طریقے سے انجام دینے سے دنیا اور آخرت دونوں میں برکات اور اثرات کو حاصل کرتا ہے۔ ختم اور اعمال بھرے ہوئے پھلدار درخت کی مانند ہے کہ جس کی حفاظت ضروری ہے۔ ریاکاری کے ذریعے سے اس درخت کو نقصان نہ پہنچائیں، اپنے ختم کو نقصان نہ پہنچائیں۔ روح کو کمال تک پہنچانے والے تمام ختم ایسے ہی ہیں کہ جس کو مخفی رکھنے اور کسی سے ذکر نہ کرنے کا حکم ملتا ہے۔ آٹھواں، صبر و استقامت ہے۔ ختموں کو انجام دینے اور علماء کے دستور العمل میں سب سے زیادہ بہرہ اس کو نصیب ہوتا ہے کہ جو صابر ہو، اس عمل کو انجام دینے میں حوصلہ رکھیں، صبر کو کم نہ کریں، ختم کو ادھورا نہ چھوڑیں۔ بعض دفعہ ایک مرتبہ ختم انجام دیتے ہیں، نتیجہ نہیں نکلتا کیونکہ ہماری ظرفیت کم ہوتی ہے، لہٰذا علماء کرام کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ نتیجہ نہ دے تو دوسری دفعہ انجام دے، اور اگر دوسری دفعہ بھی نتیجہ نہ دے تو تیسری مرتبہ انجام دے، اور جتنے بھی ختم ہیں وہ تقریباً 40 دنوں کے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ختموں کو انجام دینے کے لیے انسان صبر سے کام لے، حوصلہ نہ ہارے۔ صبر انسان کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ ختموں کی نویں شرط کہ جو بہت ہی ضروری ہے وہ عدد کی رعایت کرنا ہے۔ ختم کو انجام دینے کی بنیادی شرط عدد ہے کہ جس کی حفاظت کی جائے۔ بعض ختموں میں خاص دن کا ذکر ہے، خاص وقت کا ذکر ہے۔ وہ خاص وقت اور خاص دن ذکر کو مطلق بنا دیتے ہیں۔ اس عدد کی وجہ سے ایک خاص نورانیت اور معنویت عطا ہوتی ہے۔ ختم وہ ہے کہ جس میں عدد کا لحاظ کیا جائے۔ وہ سارے عمل کہ جس میں آپ سے کہا جاتا ہے کہ 1 سال تک انجام دے مسلسل، وہ ختم نہیں ہے۔ ختم میں تقریباً 30-40 دن کا ٹائم ہوتا ہے یا 4-40 دن ہوتے ہیں۔ مثلاً مرحوم نراقی کا بتایا ہوا ختم، مثلاً سورہ یاسین کو 1 ہفتے تک روزانہ 10 مرتبہ پڑھے، یا 10 دن تک روزانہ 7 مرتبہ پڑھے، یا 1 دن میں 70 مرتبہ پڑھے۔ لہٰذا عدد ایک خاص رمز ہے، ایک کوڈ ہے۔ جس طرح آپ کسی کو فون کرتے ہوئے اگر 1 نمبر اوپر نیچے کر دیں تو اس کو فون نہیں لگتا، یا پاسورڈ میں کوئی 1 نمبر اوپر نیچے کر دیں تو وہ چیز نہیں کھلتی، یا اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ
کہ 12 قدم پر ایک خزانہ ہے، اگر آپ 11 قدم جائیں گے خزانے تک نہیں پہنچیں گے، اگر 13 قدم چلے جاتے ہیں تو خزانے تک نہیں پہنچتے۔ لہٰذا یہ عدد ایک راز ہے، ایک خزانے کا راز ہے۔ اگر آپ اس میں کمی یا بیشی کرتے ہیں وہ ختم اثر نہیں دیتا، نتیجہ نہیں دیتا، اور پھر آپ خالی ہاتھ لوٹ جاتے ہیں۔ ان اعداد میں راز پوشیدہ ہے، لہٰذا جب بھی ختم کو انجام دیں عدد کا خاص خیال رکھیں۔